یہ ناظرین، میں آپ کو ایک بار خوشامد کہتا ہوں پروگرام کے اندر، اور جو سوال ہم نے کیا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں فارمیسسٹ نکل رہے ہیں تو ان کی کھپت کہاں ہے، کدھر ہے، اور کہاں ہم ان کو اور اچھے طریقے سے ٹریننگ دے سکتے ہیں. میں ڈاکٹر رضوانہ سے فون کر بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. دیکھیں، فارمیسی جو ہے وہ ایک ایسا پروفیشن ہے جو کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کا پلر سمجھا جاتا ہے، ون آف دی پلر. اس کے اندر بڑی ڈائمنشنز ہیں، اور ہاسپٹل انڈسٹریل سائڈ پہ بڑی براڈ فیلڈ ہے جس میں دوائیں بنتی ہیں اور بنائی جاتی ہیں، ان کی ٹیکنیکس اور یہ سب کچھ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہاسپٹل فارمیسی بھی ایک پروفیشن کی ایک راہ ہے جس میں اسٹوڈنٹ جا سکتا ہے اور وہاں پہ وہ کر رہا ہے. تو کھپت تو اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ انڈسٹریل فارمیسسٹ تیار کیے جا سکتے ہیں، پروفیشنل ہاسپٹل فارمیسسٹ، کلینکل فارمیسسٹ. اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی فارمیسی جو ہے اس کو بھی اسٹیبلش کیا جانا چاہیے. ہمارے یہاں ہیلتھ کے بہت سارے پرابلمس ہیں اور ہم ہیلتھ کے مسائل کو حل کرنے میں تقریباً ناکام ہو رہے ہیں، اور ہر پیشنٹ کو جو ہے وہ ان کے ہیلتھ کے فوائد نہیں پہنچا پا رہے ہیں. لیکن فارمیسسٹ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں اس میں کمیونٹی کے لیے، کہ وہ ڈاکٹرز کی پرسکرپشنز جو ہیں ان کو سہل طریقے سے جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ساری زندگی وہ دوائیں لیتے رہتے ہیں. تو فارمیسسٹ گائیڈنس کے لیے بھی بہت اچھے طریقے سے ان کو مشورہ دے سکتا ہے میڈیسن کے بارے میں. اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی بزنس کرنا چاہے فارمیسی کے پروفیشن کی اس ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد، تو اس میں وہ ریٹیل فارمیسی بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جتنی بڑی کھپت ہے یہ بھی ہمارے کنٹری کے لوگوں کے لیے، ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے اور ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے ناکافی ہے. آپ کچھ کمنٹ کریں گے؟ میں ایک چھوٹی سی بات اس میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں فارمیسسٹ نکل رہے ہیں تو میں اس سے اختلاف کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ کم نکل رہے ہیں. آپ اس وجہ پوچھیں کیا ہے، تو وجہ اس کی بہت چھوٹی سی یہ ہے کہ انٹرنیشنلی، یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کسی بھی کمیونٹی کے لیے فارماسسٹ کی ریکوائرمنٹ کو فکس کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہر 2000 آدمی کے لیے ایک فارماسسٹ ہونا چاہیے. پاکستان کی آبادی اس وقت 18 کروڑ ہے اور دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے. اس لحاظ سے کم فارماسسٹ پاکستان کے اندر اس وقت 90,000 ہونے چاہیے. اگر آپ رجسٹرڈ فارماسسٹ کی فیگرز نکالیں جو شاید آپ کو مشکل سے ملیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ 10 سے 12,000 فارماسسٹ سے زیادہ نہیں ہے پاکستان کی. لیکن دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ فارماسسٹ نکل تو رہے ہیں، اور ٹھیک ہے آپ کے لحاظ سے کم نکل رہے ہیں یا نکلنے چاہیے، لیکیں باہر چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جائیں گے نا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، ہر ملک کی ایک پروڈکٹ ہوتی ہے. پاکستان جو ہے وہ ہیومن ریسورس پروڈیوس کر رہا ہے اور اس کے اندر جو استعداد موجود ہے اس سے کم کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اس کو بڑھانا چاہیے. دیکھیں آپ جو پروڈکٹ جس کے پاس ہوتی ہے وہی مارکیٹ میں لائے گا نا. آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہیں، آپ پوری دنیا کو سرو کر سکتے ہیں، آپ ٹرین کریں. کس لیے کہ پاکستان کا جو بھی فارماسسٹ دنیا کے کسی بھی، چاہے وہ امریکہ جائے، چاہے وہ کینیڈا جائے، چاہے وہ انگلینڈ جائے، چاہے وہ مڈل ایسٹ جائے، وہ دیکھیں کہ وہ اپنی پروفیشنل ایبیلیٹیز کے مطابق ایک مقام پیدا کر رہے ہیں اور سرو کر رہے ہیں. چاہے وہ ہاسپٹل ہو، چاہے کمیونٹی فارمیسی ہو، چاہے انڈسٹری ہو، وہاں ہر جگہ جا کے سرو کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس چیز کو مزید پروموٹ کرنا چاہیے. کیسے؟ اس لیے کہ زیادہ آپ ادارے کھولیں، زیادہ داخلے دیں. دیکھیں ایک رجحان ہمارے پاس کیا ہے جی، بہت ہو رہے ہیں، کم کر دیں داخلے. آپ اگر انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد میں طلبہ اور طالبات جو ہے وہ فرسٹ ڈویژن کے اندر پاس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا جو لیول آف پرسنٹیج ہے مستقل انکریز ہو رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ 65% پر بچے کو داخلہ مل جاتا تھا. اب آپ کے پاس 76 اور 77 اور 78 والا بھی داخلے سے بیچارہ محروم رہتا ہے اور ترستا رہتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنی جو مین پاور ہے، ہیومن ریسورس ہے، اس کو اس کی صلاحیت کے مطابق آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر کہ ان کو ایبزارب کر سکیں اور ان کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی دیکھیں نا، اس وقت آپ کا جو ریشیو ہے فارماسسٹ کا پاپولیشن ریشیو جو ہے 0.1 ہے، یعنی کہ 2000 کی آبادی کے لیے 0.1، جبکہ آپ کے پاس جو ہے وہ کم سے کم 2 ہونا چاہیے. آپ سوچ لیں کتنی ڈیفیشنسی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر غلط میدان عمل کے انتخاب میں بچہ پھنس جاتا ہے
اور اس کو صحیح گائیڈنس نہیں ملتی اور صحیح طریقے سے اس کو اساتذہ نہیں بتاتے کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی معاشرے کے اندر. آپ اس میں کہیں گے کچھ؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا شاذ و نادر شاید ہوتا ہو کہ اساتذہ کے جب ہاتھ کوئی بچہ لگ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو پراپر گائیڈنس نہیں ملتی. مسئلہ ان بچوں کا ہے جو پراپر جگہ پر پہنچتے نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں آپ جامعہ کراچی کی مثال لے لیں, ہم میکسیمم 250 داخلے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. فارغ التحصیل طلبہ کی تعداد کو دیکھیں آپ کہ فرسٹ ڈویژن کے اندر اگر وہ پروفیشن ایک چوائس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی ہے یہ میڈیکل کالج آف فارمیسی, شاید یہاں 70-75 یا میکسیمم آپ 100 داخلے دے دیں گے. کراچی کی آبادی کو دیکھیں, سائز کو دیکھیں جی, اور اس کے مطابق آپ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو میکسیمم. جی ایک کال آ رہی ہے, ایک کال ہے, میں کال ہے, پھر آپ سے میں اسی سے شروع کرتا ہوں بات. جی السلام علیکم, بتائیے. السلام علیکم. جی بولیے. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے؟ میں آپ کو پرسنلی جانتا ہوں. جی بولیے. بسم اللہ. اور میرے جو دونوں گیسٹ ہیں ان کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. شکریہ بہت دونوں بہت. میرے استادوں سے ہیں. شکریہ بہت بہت. ڈاکٹر صاحب میرا ایک یہ سوال تھا کہ ابھی بڑی ڈاکٹر رفیق عالم, پروفیسر ڈاکٹر رفیق عالم نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو فارمیسسٹ ہمارے یہاں سے نکل رہے ہیں وہ کم ہے, لیکن ان کا ایک پلان ہونا چاہیے کہ یہ جو فارمیسسٹ نکل رہے ہیں وہ کتنے انڈسٹری کی طرف جائیں گے, کتنے ہاسپٹل کی طرف جائیں گے. کیونکہ دیکھیں ہمارا آج کل کا جو سیٹ اپ ہے وہ کلینکل فارمیسی, اور جو فارم ڈی پروگرام ہے وہ کلینکل اورینٹڈ پروگرام ہے. تو کمیونٹی اور ہاسپٹل کی طرف لوگ کم آ رہے ہیں بنسبت انڈسٹری کی, کیونکہ اس میں تھوڑا اتنا زیادہ پاکستان میں اویئرنیس نہیں ہے. تو اس کو کس طرح سے کیا جائے کہ ہاسپٹل اور کلینکل اور جو کمیونٹی فارمیسی جو بڑی براڈ فیلڈ ہے اس کی طرف بھی لوگ جو ہے وہ مدعو ہوں. جی آپ کا سوال پورا ہو گیا. دیکھیے اسی انتخاب عمل کو بروکار لانے کے لیے آج ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں, اور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل ریلیونٹ اور بالکل ٹھیک بات کہی ہے ڈاکٹر ذیشان نے. ہمارا جو پرابلم ہے نا وہ مس پلاننگ کہہ لے کہ ہائر لیول پہ جو پلانرز ہیں ہمارے ان کو پلان کرنا چاہیے. فارمیسی کونسل آف پاکستان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اتنے بیڈ ہاسپٹل کے لیے اتنے فارماسسٹ ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے لیکن کہ پھر کتکلام ہو رہا ہے کہ کتنے ہماری فیکلٹیز میں ہسپتال سے ایفیلیٹڈ ہیں, نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں جب کورس ہمارا کہتا ہے کہ ہاسپٹل فارمیسی پڑھاؤ, کلینکل فارمیسی پڑھاؤ, لیکن نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا. دیکھیں اگر آپ اس طرح سے تو شروع کرنا چاہیں تو پھر تو آپ کے پاس کسی چیز کی سہولت نہیں ہے. صحیح ہے. اس کا مطلب ہی ہم کوئی کام شروع نہ کریں, اس لیے کہ ہمارے پاس انڈسٹری بھی اس لیول کی نہیں ہے, ہمارے پاس ہاسپٹلز بھی اس درجے کے نہیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ جب آپ آغاز کریں گے تو چیز جو ہے کمزور ہوگی, لیکن وقت کے ساتھ وہ مضبوط بھی ہوگی, سسٹم بھی بنے گا اور ترقی بھی کرے گا. اس لیے اس اندیشے میں کہ چونکہ ابھی ہاسپٹل بیسڈ ٹریننگ ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے ہم لوگوں کو وہاں نہ بھیجیں یا اکوموڈیٹ نہ کریں. میرے خیال میں یہ اپروچ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے, ٹرین کرنا چاہیے, اور وقت کے ساتھ یہ سلسلہ بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ ایک بات اور جانتے بھی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی جانتی ہیں کہ پہلے بی فارم ہوتا تھا. جی جی. اور بی فارم جو تھا وہ انڈسٹریل اورینٹڈ ٹھیک ہے پروگرام تھا. ٹھیک. تو اس میں جتنی انڈسٹریز تھیں جو فارمیسیز نکلتے تو کتنی بھی تعداد میں نکلتے تھے وہ ان کی کھپت ہو جاتی تھی. لیکن جب سے فارم ڈی آیا تو یہ انڈسٹری اورینٹڈ سبجیکٹس نہیں ہیں, اور آپ بھی جانتے ہیں یہ بیسیکلی کلینکل ہاسپٹل فارمیسی اورینٹڈ سبجیکٹس ہیں. اور اس میں ظاہری بات ہے ہمیں ہسپتالوں کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے. ہسپتالوں کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرنی, بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو فارمیسیز ہیں, پولی فارمیسیز ہیں, کمیونٹی فارمیسی ہے, اس میں بھی کیا رول ادا فارمیسیز کرتا ہے, جو کہ نہیں ہے. اور یہ بات آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہے پہلے پروگراموں میں بھی, اور میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ نان فارمیسسٹ کام کر رہے ہیں, وہ ٹیکنیشینز کام کر رہے ہیں جن پر فارمیسی کی ڈگری نہیں ہے. اور یہ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب وہ ڈسپینس کریں گے تو کیا ڈسپینس کریں گے, کیوں ڈسپینس کریں گے. تو اگر آپ ان عوامل کو دیکھیں اور ان باتوں کو دیکھیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ ذیشان صاحب نے سوال کیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ وہ ہاسپٹل فارمیسی اور انڈسٹریل فارمیسی کی طرف کورس جو ہے وہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ فارم ڈی ہے اور ہاسپٹل اورینٹڈ کورس ہے, اور جو لوگ انڈسٹری میں جانا چاہتے ہیں وہ. تو یہ بات میں آپ کی اس بات پہ تھوڑی سی مجھے اعتراض ہے کہ یہ
یہ ایسا نہیں ہے, سچ نہیں ہے. کورس جو ہے وہ پورا ڈسپلن بیلنس ہے, اور اس میں انڈسٹریل کے کورسز بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہاسپٹل کی کورسز بھی ہیں. لیکن جب بی فارم پڑھتے تھے اس میں ہاسپٹل فارمیسی انکلوڈ نہیں تھا, کلینیکل فارمیسی نہیں تھا, پرانے سبجیکٹ اتنا ڈیٹیل میں نہیں تھا جتنا ڈیٹیل میں اب آپ نے 4th یا 5th میں آپ کلینیکل ہاسپٹل فارمیسی پڑھا رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں میں بتا رہا ہوں, میں اگر آپ فرض کریے 3 سالوں کے اندر اگر آپ انڈسٹریل فارمیسی ریلیٹڈ کورسز پڑھتے تھے تو 1 سال آپ کے ہاسپٹل ریلیٹڈ کورسز تھے, ٹھیک ہے. اب آپ نے 2 سال ریلیٹڈ ہاسپٹل 2 سال ریلیٹڈ ہاسپٹل کورسز کر دیے پلس پریکٹیکل ٹریننگ کر دیے, لیکن انڈسٹریل بیس جو آپ کے کورسز تھے وہ ختم نہیں ہوئے, وہ ویسے ہی اپنی جگہ موجود ہیں. تو اس لیے ایک بیلنس ہے, میں سمجھتا ہوں ایک بیلنس ہے فارم ڈی کے اندر, اور یہ ٹھیک ہے کہ ہر آپ کے کالج آف فارمیسی کے اندر ہاسپٹل اٹیچمنٹ نہیں ہے. اب یہ لازمی بات ہے, دیکھیں یہ گورنمنٹ لیول کے فیصلے, جہاں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں تو یہ گورنمنٹ لیول کی جو ہے وہ پالیسی میکنگ اور ڈیسیشن میکنگ ہے کہ اگر ہم نے ایک ڈگری پروگرام اور کورس پروگرام شروع کیا ہے تو اس کے لیے ہاسپٹل فراہم کیا جائے, جس طرح میڈیکل کالج کے لیے ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جب تک میڈیکل کالج ہاسپٹل کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے, تو میرے خیال میں اسی طرح ہاسپٹل فارمیسی کے لیے بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. بالکل مطلب اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ ہاں بالکل. ابھی آپ نے یہ کہا کہ میڈیکل کالج میں جب تک وہ ریکگنائز نہیں کرتی پی ایم ڈی سی جب تک اٹیچ ہاسپٹل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب کہ ہمارا سلیبس کلینکل ہاسپٹل فارمیسی اورینٹیڈ ہے اور بڑھا دیا گیا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہاسپٹل فارمیسسٹ نکلیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کلینکل فارمیسسٹ بھی نکلیں جو کہ شابانہ ڈاکٹر کے ساتھ کام کر سکیں. اور لیکن آپ اس کے علاوہ دیکھیں اسپتال ایفیلیٹڈ نہیں ہے, اور بہت سی فیکلٹیز ایسی ہیں جن میں ٹریننگ بھی نہیں ہے. بہت سے اسپتال ہیں جن کو پرسکرپشن پڑھنا نہیں آتا, تو آپ بتائیے وہ فارمیسسٹ جب نکلے گا 5 سال کے بعد تو وہ کیا بتائے گا, کیا کرے گا, کیسے وہ ڈسپینس کرے گا.